السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میری ایک درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسن اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک دورہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلواؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم بیچ کر اس کو بلایا اور دورہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، یعنی کہ اپنے آپ کو مخاطب کیا اور فرمانے لگا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ یعنی کہ یہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب اسلام قبول نہیں کیا اس وقت کا بات یعنی کہ اپنے کو یاد کرواتا ہے۔ پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیرا کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لے، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچتے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر ابالنے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سوچے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میری اللہ ہی کی یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہ لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوری اور چربی اور کچھ
کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا، قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیچکی میں آٹا اور کچھ چربی اور گجورے ڈالے اور اس کو جلانا شروع کر دیا، یعنی آگ کو جلانا شروع کیا، اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور وہ سیر ہو کر خوب ہنس کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہی پاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چل آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ الکہف، سورۃ الطٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کے کئی صفوں تک آواز آ جاتی، انہیں اتنا زور سے رو رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انہیں آیات تک لکھا ہوا ہے، جب اس آیات پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے ناموری بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ بس میرے دوستوں، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بن گئے تو لوگ اس کے پاس آتے تھے فیصلے کرنے کے لیے کہ اس نے میرا بدلہ لیا، اس سے میرا بدلہ لے لیں۔ تو فرماتے کہ ایک آدمی آیا اس کے بارے میں کہ میرا بدلہ ایک آدمی سے کچھ برتاؤ ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ میرا بدلہ اس سے لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے جب، تو آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ تم کتنا کمینہ تھا، اللہ پاک نے کس مقام پہ پہنچایا، تم کتنا ذلیل ہو رہا تھا، اللہ پاک نے کس مقام پہ پہنچایا، تم بادشاہ کے قابل بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنا دیا۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان نہیں ہوئی تھی تب کا خیال اس کو آتا تھا، اور جب مسلمان ہو گئے تو الحمدللہ اسلام کا بھی نام روشن کیا،
اور مسلمانوں کا بھی قوت بن گیا. تو جب امیر المومنین بن گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ آگ جل رہی تھی. تو اس نے اس کے دل میں خیال آیا، آتے ہی وہ اس کے پاس چلے گئے. تو بوڑھی ماں تھی، اس کے پاس بچے تھے، عورت تھی، اس کے بچے تھے، اور کہنے لگے کہ کیا کر رہی ہو. وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں اس کو بچوں کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہے ہیں، اس کا آگ جلا رہا ہوں، اس ایک دیگچی میں پانی ہے تاکہ ان لوگوں کو تسلی ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر واپس آیا اور مال غنیمت پکڑی، اس کو آٹا کھجور وغیرہ وغیرہ تو ان لوگوں کو کھلا کے خود بنایا اور کھلایا بھی، اور کھلا کے پھر بھی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی. امیر المومنین تھے، یعنی کہ بادشاہ تھی. آج کل ماشاء اللہ ایسے بادشاہ دور دور زمانوں تک بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ بادشاہ تھے. وہ زمین پر بیٹھ گئی وہ عورت کے ساتھ، اور یہ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس کو جب میں نے روتے ہوئے دیکھا تو آج ابھی ہنستے ہوئے دیکھ لوں تو میرا تسلی ہو جائے گا. تو خود سامان اٹھایا، جتنا بھی سامان مال غنیمت تھا اس نے ایک بوری میں ڈال کے، حالانکہ اس کے پاس غلام بھی تھا لیکن پھر بھی بولتا ہے کہ نہیں، تم میرے کندھے پہ رکھو، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تو اٹھائے گا. تو اس لیے وہ اس نے اپنے کندھے پر اٹھا کے وہ عورت کے پاس چلی گئی. تو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی ایسا حکمران عطا فرمائے، ایسا رحم دل حکمران عطا فرمائے تاکہ غریبوں کے اوپر رحم کریں اور راحت کرے. رحم دل حکمران اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دے دے. بس دوستو، جو پڑھا سننے اس پر عمل کا، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.